السلام علیکم ناظرین، سانیوز میں آپ کا اسرائیل اور حماس کی جنگ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فلسطینی علاقے پر دراندازی کی اطلاعات کے درمیان لبنان میں مقیم حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے حماس کے نائب صدر صالح العروری اور اسلامی جہاد کے سربراہ زیاد آل سے ملاقات کی۔ بیروت میں حزب اللہ کے المنار ٹی وی کے مطابق تینوں نے غازہ میں مزاحمت کے ذریعے حقیقی فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے مزید اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد ایک مختصر بیان میں ان قائدین نے غازہ اور فلسطین میں مزاحمت کے لیے حقیقی فتح حاصل کرنے اور اسرائیل کی غازہ اور مغربی کنارے میں ہمارے مظلوم اور ثابت قدم لوگوں کے خلاف غدار اور وحشیانہ جارحیت کو روکنے کے لیے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غازہ کے عوام کے لیے حالات انتہائی شفاف رخ اختیار کر گئے اور اب یہ منظر دیکھنے والوں کے دل چرانے لگے ہیں۔ ہسپتالوں میں غمناک مناظر اور بمباری میں جان کھو دینے والوں کو الوداع کرنے والوں کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ ایک فلسطینی صدمے میں یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا کہ بچے کو کیسے بتاؤں کہ اس کی ماں اور باپ نہیں رہے۔ بیٹی کی میت پر ایک باپ نے کہا کہ مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو۔ فلسطینی بچے سڑک پر بچھی لاشوں میں ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کو ڈھونڈتا رہا اور کمسن بچے نے روتے ہوئے اپنے غازہ شہر کے الشفا ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں کی انتہائی نگہداشت یونٹ میں ایک قابل از وقت پیدا ہونے والا بچہ موجود ہے۔ اس بچے کے پورے سر پر گھنے کالے بال ہے اور انکیوبیٹر میں پڑا ہوا ہے۔ ڈائپرز کے ننھے سے جسم کو تقریباً ڈھانپ رکھا ہے۔ بچے کے چھوٹے سے ٹخنوں کے گرد ایک گلابی پلاسٹک کا ٹیگ لگا ہے جس پر اس کی شناخت صرف مریم الحراش کے بیٹے کے طور پر ظاہر کی گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نوزائیدہ یونٹ کے سربراہ ڈاکٹر ناصر بلال کا کہنا ہے کہ 10 دن کا یہ بچہ اس بدصورت اسرائیلی جارحیت کے خلاف فتح کی علامت ہے۔ ناصر بلال نے کہا ہے کہ 13 اکتوبر کو ہمیں شمال غازہ کے کمال عدوان ہسپتال سے ایک بری طرح زخمی حاملہ خاتون کے بارے میں فون آیا جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے گھر پر ہوائی حملہ ہوا تھا اور اس کا پورا خاندان، اس کے شوہر سمیت تمام 10 افراد مارے گئے تھے۔ مرنے والی خاتون 32 ہفتوں کی حاملہ تھی۔ اس بنیاد پر مرنے سے پہلے ان کا ہنگامی سیزرین سیکشن آپریشن کیا گیا اور ان کے بچے کو زندہ رحم سے نکالا گیا۔ بچے کو الشفا منتقل کیا گیا جہاں اسے 60 قبل از وقت نوزائیدہ بچوں کے ساتھ فوری طور پر میکینیکل وینٹیلیشن پر رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اسے 6 دن کے بعد میکینیکل وینٹیلیشن پر دیا اور 3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ اسے دماغی اسکیمیا ہے جو دماغ کی ایک شدید چوٹ ہے جس کا نتیجہ دماغ میں خون کے بہاؤ میں خرابی ہے۔ یہ اس کے ماں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مرنے کا نتیجہ ہے۔ قبل از یہ وقت پیدا ہونے والا مریم الحراش کا بیٹا جس کا پورا خاندان 13 اکتوبر کو گھر پر ہوئے اسرائیلی فضائی حملے میں مارا گیا تھا، کوئی رشتہ دار بچے کا دعویٰ کرنے نہیں آیا لیکن صرف بلبلال اور فلسطین میں حماس کے قید سے رہا 85 سالہ اسرائیلی خاتون نے حماس کے حسن سلوک کی تعریف کی اور کہا کہ قید کے دوران حماس کے ارکان کا رویہ دوستانہ رہا اور انہوں نے تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پیر کی رات حماس کی جانب سے رہا کیے گئے 2 قیدیوں میں سے ایک 85 سالہ اسرائیلی خاتون ایلشینا نے بتایا کہ انہیں اغوا کے دوران مارا گیا لیکن قید کے دوران ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے اغوا کنندگان نے انہیں غازہ لے گئے اور پھر انہیں گیلی زمین پر کئی کلومیٹر پیدل چل کر سرنگوں کے نیٹ ورک تک پہنچنے پر مجبور کیا جو مکڑی کے جالے کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکوں نے ان پر راستے میں تشدد کیا لیکن انہیں اور 4 افراد کو ایک کمرے میں لے جانے کے بعد اچھا سلوک کیا گیا۔ وہاں سب کو ادویات سمیت طبی امداد فراہم کی گئی۔ اسرائیلی خاتون کا کہنا تھا کہ حفاظت پر مامور لوگوں نے انہیں بتایا کہ وہ لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تلنگانہ میں بی جے پی کو زبردست جھٹکا لگا۔ منگلورو کے سابق ایم ایل اے کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی نے بی جے پی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی کانگریس میں شامل ہوں گے۔ راج گوپال ریڈی نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا۔ ریاست میں حکومت کی مخالفت شدید ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ تلنگانہ کو کے سی آر کے خاندانی راج سے آزاد کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا خواہش 5 ہفتوں میں پوری ہو جائے گی۔ لوگ کانگریس کو
हिंदुस्तान का मुतबादिल समझती है। मैंने लोगों की राय के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। 1.5 साल कबल बीजेपी तेलंगाना में सरबराह इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुतबादिल के तौर पर उभरी थी। अब लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादिल समझते हैं, इसीलिए मैंने भी तेलंगाना के लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। बीआरएस ने नरसापुर असेंबली हलके से तेलंगाना वुमेन्स कमीशन के चेयरपर्सन सनीता लक्ष्मी रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाना है। पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नरसापुर असेंबली हलके के उम्मीदवार के तौर पर सनीता लक्ष्मी रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने नरसापुर के मौजूदा एमएलए ए मदन रेड्डी के साथ उन्हें बी फॉर्म हवाला किया। इसी मौके पर पार्टी ने मदन रेड्डी को, जो फिलहाल नरसापुर एमएलए की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, को आइंदा पार्लियामेंटी इंतखाबात में मेदक एमपी के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का फैसला किया। यह फैसला बीआरएस पार्टी के कोर कमेटी ने किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मदन रेड्डी एक सीनियर लीडर है जो पार्टी के आगाज से मेरे साथ है। కొంచెం జర వెనకకి జర If Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people. Today, the U.S. Secretary of State once again attempts to wrongly place the blame on Iran. Iran categorically rejects these groundless allegations. The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. Do not open another front against Israel in this conflict. Do not attack Israel's partners. It is regrettable that today at this chamber the United States, Canada and certain Western states attempt to shift the blame from the wrongdoer to the victim. We know Hamas does not represent the Palestinian people, and Palestinian civilians are not to blame for the carnage committed by Hamas. In recent weeks, Iran's proxies have repeatedly attacked U.S. personnel
in Iraq and Syria, whose mission is to prevent ISIS from renewing its rampage. We must unequivocally condemn Hamas's barbaric terrorist attack against Israel. Babies riddled with bullets, young people hunted down and gunned down with glee. Young people